مغرب تک بیٹھے رہے کہ شاید اچھی خبر آنے والی ہے سپریم کورٹ سے، لیکن پھر 3 دن میں جس طرح کا ماحول ٹھنڈا پڑ گیا ہے تو سمجھ میں نہیں آ رہی. 2 دن سے اپوزیشن کا بھی مورال ڈاؤن لگ رہا ہے اور وہ وضاحت مانگ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے. آپ لوگ کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے، اب وضاحت مانگنے کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ وضاحت کریں کہ وہ واقعی آن بورڈ ان کے ساتھ ہیں اس خط کے معاملے پر نہیں. تو اب کوئی ڈاؤٹ ہے اسٹیبلشمنٹ پہ آپ لوگوں کو؟ مورال ڈاؤن کیوں ہے؟ ایک تو morale پتہ نہیں کس کا ڈاؤن ہے، ہمارا تو morale ڈاؤن نہیں ہے. ہم بہت ہی خوش ہیں کہ جس شخص نے میرے ملک کے عوام کو اتنا پریشان کر دیا، اتنا عذاب میں ڈال دیا، اس کو ہم نے ہٹا دیا. تو پاکستان پیپلز پارٹی، I can't speak for everyone in the opposition، اس بات پہ کہ ہم نے 3 سال کی جد و جہد کی، ہم نے محنت کیا، ہم نے کوئی غیر جمہوری راستہ نہیں اپنایا، جمہوری ہتھیار استعمال کر کے اس شخص کا مقابلہ کیا. اور صرف یہ رہتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں جمہوری طریقے سے ہو. فرق تو کان سے میں ادھر سے پکڑوں عمران خان چلا گیا، بٹ ہم اس لیے کہ ہم جمہوری لوگ ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ مکمل طور پہ ایک جمہوری طریقہ سے نکلے تاکہ آگے مشکلات نہ پیدا ہو. اس لیے آج اگر یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو تو پارلیمان آگے کیسے چلے گا، باقی ادارے کیسے چلیں گے. اور جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے، ہم اس بات کو بار بار جب تک ہے اندازہ تو اس بات کو ہم ویلکم کریں گے کہ ان کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، ان کو اے پولیٹیکل ہونا چاہیے. شاید وہ یہ چاہتے بھی تھے، مگر عمران خان نے ہمارا عدم اعتماد کے 1-2 دن پہلے وہ نیشنل سیکیورٹی میٹنگ کو بلا کے وہاں ہمارا فارن آفس کا کیبل کو استعمال کر کے، عمران خان نے اس فورم کو استعمال کر کے ان کو سیاست میں گھسیٹا، جس کی وجہ سے اب میں اس لیے اس کا وضاحت چاہ رہا ہوں. پہلے تو وہ آپ ان کا سٹیٹمنٹ پڑھتے تو اس کا کوئی وضاحت نہیں چاہیے، اس میں نہ کوئی فورن سازش کا ذکر ہے، نہ اپوزیشن کا ذکر ہے. جب بھی کوئی دوسرا ملک پاکستان میں ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہیں یا کہیں کوئی شکایت کرتے ہیں، ہم سب حکومت میں رہے ہیں، ہمارا جو عام سا جواب ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ دس از unnecessary interference in internal affairs of پاکستان. اگر کوئی واقعی یہ ایک فورن سازش کر رہے ہیں ملک کے خلاف تو یہ وہ پریس ریلیز تو ناکافی رسپانس تھا. تو ہم ان سے تب تک تو کوئی وضاحت نہیں چاہتے بیکاز ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ان کا یہ انڈورسمنٹ نہیں تھا، یہ عمران خان کا سیاست ہے. لیکن اس لیے اب کہ انہوں نے اس کو بنیاد رکھا ایک اسپیکر کی رولنگ کا، عدم اعتماد کا آئینی پروسیس کو غیر آئینی طریقے سے روکنے کے لیے عمران خان نے ہمارا نیشنل سیکیورٹی فورم کو استعمال اور ابیوز کیا. وہ فورم جہاں آپ فیصلہ کرتے ہو کہ کیا کہ اگر جنگ ہو رہا ہے تو جنگ کا مقابلہ کرنا پڑے گا، اگر دہشت گردی کا خطرہ ہے تو آپ وہاں دہشت گردی کا انالیسس کر کے اس کا مقابلہ کرنے کے فیصلے کرتے ہیں. یہ واحد ایک ایسا فورم ہے جس کو ہم نے ہر وقت، ہر حال میں، ہر صورت میں ہمیں اس کو غیر متنازع رکھنا چاہیے، تاکہ جب ایسے نیشنل سیکیورٹی ایشوز آ جاتے ہیں، قوم کا ڈپلومیٹک ایشوز آ جاتے ہیں، تو کوئی تو فورم ہو جہاں ہم جا کے اور اپنا ملک کا دفاع کر سکے، اپنا ملک کا دفاع کا فیصلہ کر سکے. مگر اس لیے کہ عمران خان نے اس کو ابیوز کیا تو اب ہم مطالبہ کرتے ہیں. مطالبہ میں نے پہلے بھی کیا، ڈی جی آئی ایس پی آر سے بھی کیا، متحدہ اپوزیشن نے بھی دوسروں سے کیا. ہم ڈائریکٹلی مطالبہ کرتے ہیں وہ جو اس میٹنگ میں عمران خان کے علاوہ جو ہمارا ذمہ دار لوگ وہاں موجود تھے، اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یہ کلیریفیکیشن جلد سے جلد آ جائے. اجاز عثمان بھائی ایک منٹ اجاز کر لیں. جہاں تک ان کا بیانیہ بکنے کی بات ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں یہ بک رہا. اور اب ہر پاکستانی کو اپنا بلز پے کرنا پڑے گا. بجلی کا بل آئے گا،
گیس کا بل آئے گا, کھانے پینے کے اشیاء کے بل تو آ رہے ہیں آج بھی. تو پاکستان کے عوام نے فورن سازش تو کافی سنا ہے, مگر وہ کبھی فورن سازش پہ ووٹ نہیں دیا. عوام اپنا جیب اور اپنے پیٹ کی وجہ سے ووٹ دیں گے اس الیکشن میں. اس لیے جو معاشی بحران پیدا کیا گیا اس عمران خان کی وجہ سے, وہ معاشی بحران پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا معاشی بحران ہمیں اس کا سامنا نہیں کرنا پڑا. جب پاکستان دو ٹکڑے ہو گئے, ہمارا معاشی مشکلات بہت زیادہ تھے, اتنے مسئلے نہیں تھے. یہ بہت سنگین ماحول ہے, معاشی جو صورتحال ہے اس نے ہر پاکستانی کا جینا حرام کر دیا ہے. تو عمران خان بھلے اگر وہ چاہتا ہے کہ امریکہ کے خلاف الیکشن لڑے تو سو لڑے, مگر ہم پاکستان کے عوام کے لیے الیکشن لڑیں گے, کچھ جمہوری حقوق دلوانے کے لیے, انسانی حقوق دلوانے کے لیے, اور سب سے بڑھ کر معاشی حقوق دلوانے کے لیے ہم یہ الیکشن لڑیں گے. جہاں تک پبلک بھی جانے کی بات ہے, ہم عدم اعتماد سے پہلے بھی پبلک کے پاس تھا. کل بھی میں افطاری کے فوراً بعد سکھر پہنچا. سکھر سے لے کے گری خدا بخش ہر راستے میں ہمارے استقبال ہوتے رہے. ہم تو عوامی لوگ ہیں, عوامی کے ساتھ جئیں گے. یہ میدان جو تھا وہ پارلیمان کا تھا, تو پارلیمان میں ہم یہ لڑائی لڑ رہے تھے. اب ہم نے پارلیمان میں اس کو شکست دلوایا, ہم پارلیمان میں مقابلہ کر کے شکست دلوائے. اب عدالت میں بھی مقابلہ ہو رہا ہے اور عوام میں بھی مقابلہ ہونا ہے. اور میں جانتا ہوں ہم سب نے پاکستان کی تاریخ سٹڈی کیا ہے, کسی کو ہٹایا نہیں جاتا ہے تاکہ اس کو واپس لے آنا پڑتا ہے. عثمان سر آپ نے یہ جاج سے بات کر ابھی تک کیا انہوں نے آپ سے رابطہ کیا ہے, اور دوسرے ساتھ عامر لیاقت نے یہ بات کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جنرل باجوہ کو ہٹانے کے لیے عمران خان نے ایک کور کمانڈر کے ساتھ مل کے سازش کی. جہاں تک آئی ایس پی آر کی بات ہے, میں ٹی وی نہیں دیکھ سکا, میں ٹریولنگ میں تھا, اور آج ہمارا سی سی میٹنگ ہوا, تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اگر کوئی کلیریفیکیشن آیا ہے یا نہیں. ہمارا مطالبہ اپنی جگہ پہ ہے, مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہوا. دوسرا آپ کا سوال عامر لیاقت کے بارے میں تھا, اس میں کامنٹ نہیں کر سکتا. نوید کر لے, اس کے بعد پھر آپ. بالکل مختصر سوال ہے کہ اس کے دو اسپیکٹ ہیں. پہلا تو یہ کہ آپ آئین توڑنے کا جو معاملہ ہے اس کا پہلے حل چاہیں گے اور اس کے بعد الیکشن میں جائیں گے, یا ساتھ ساتھ الیکشن کی تیاری. دوسرا یہ کہ مولانا صاحب, مریم نواز صاحبہ اور آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا غدار کا معاملہ کلیئر نہیں ہوتا تو وہ سخت نتیجہ آئے گا, اور آج مولانا صاحب نے کہا کہ اتنا سخت احتجاج ہوگا کہ پاکستان نے وہ احتجاج نہیں دیکھا. آپ ان دونوں اسپیکٹ پہ سر. جہاں تک مولانا صاحب کا آپ نے بات کی, مولانا صاحب 100% صحیح بات کر رہے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں آپ نے کوئی ایسا احتجاج نہیں دیکھا ہے جو ہم کرنے جائیں گے اگر آپ یہ درست نہیں ہوا. یہ ہم کیسے برداشت کریں, ہم کیسے برداشت کریں کہ پارلیمنٹیرینز کا, ایم این ایز کا یہ اوقات ہے کہ ہم نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے بول بھی نہیں سکتے اور آپ ایک اسٹروک آف دا پین پہ ہمیں غدار کہلائیں گے. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم یہ راستہ اپنائیں, اس لیے ہم بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ کلیریفائی ہو, ورنہ میں 100% مولانا صاحب کے ساتھ ہوں. میں مولانا صاحب کے ساتھ کھڑا ہو کے یہ گلی میں جا کے یہ احتجاج لیڈ کروں گا, اور یہ پاکستان کی تاریخ میں آپ نے اس کا سلسلہ نہیں دیکھا ہوگا. یہ بہت ضروری ہے کہ یہ حل ہو, اور ہم کیوں برداشت کریں. یہ جب بھی جی چاہے اٹھ کے ہمیں چور کے راہ دیتے ہیں اور ہم چور بن جاتے ہیں, پھر وہ اٹھ کے کہیں گے کہ ہم غدار ہیں اور ہم غدار بن جاتے ہیں. یہ خود جتنا سٹوج رہا ہے ویسٹرن اسٹیبلشمنٹ کا آپ کی سوچ ہے. عمران خان has not only been a puppet in Pakistan, he's been a puppet of those outside of Pakistan. وہ اب جانتے ہو کہ کس طریقے سے, کس انداز سے یہ پلانٹ کیا گیا پاکستان کی سیاست میں ایک ایجنڈا کے لیے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ کیسے وہ ایجنڈا عمل ہوا. یہ پچھلے 3 سال میں کیسے ایک ایک کر کے جو ہمارے اپنے وطن کے مفاد کے فیصلے تھے, مگر شاید کوئی بڑے لوگوں کو ناراض کر رہے تھے یہ فیصلے,
جیسے آپ کا سی پیک کا منصوبہ، جب صدر زرداری نے چین کے لیے وارم واٹرز تک ایکسیس کا بندوبست کیا، یہ ایک بہت ہی بڑا قدم تھا، مگر قوم کا فیصلہ تھا، ہم اس کے ساتھ ڈٹ کے کریں گے، کر کے دکھائیں۔ اس عمران کو لے کر آ کے اسی سی پیک کو سیبٹاج کرنے کی کوشش پہلی دن سے آپ کے سامنے ہے، اس میں اگر تفصیل بات نہیں کروں، آپ کو پتہ ہے میں کہاں اشارہ کروں۔ میں نے باقی بھی کہنا چاہ رہا تھا کہ فارن پالیسی پہ، تھینک یو بابر۔ تو جس طریقے سے ایک ایک کر کے اس شخص نے ہمارا جو فارن پالیسی کا کامیابیاں تھے، ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کے برسی پہ اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور کشمیر کا ذکر نہ ہو، ہمارا جماعت کا پورا سیاست، ہمارا جماعت کا بنیاد تو کشمیر کوز پہ ہوا، اور عمران خان نے جو نقصان کشمیر کوز کو پہنچایا وہ آپ کے سامنے ہے، کسی وزیر اعظم نے نہیں کی۔ فورن ایجنٹ وہ ہوگا جو پاکستان کا پہلا وزیر اعظم ہو جو بھارت کا وزیر اعظم کا کیمپین کرے، اور وہ بھی مودی جیسا وزیر اعظم کا کیمپین کرے۔ مطلب فورن ایجنٹ وہ ہوگا جو اسرائیل اور بھارت سے فنڈنگ لے رہا تھا اور آج تک اس کا کیس الیکشن کمیشن میں ہے، ایک جعلی خط لڑا کے ابھی میں ایسے کرتا ہوں عمران خان فورن ایجنٹ ہے، کیا ثابت ہو گیا؟ عمران خان کا سیاست کا اب پاکستان کے عوام پہچان چکے ہیں۔ کچھ ایسے اے پولیٹیکل کلاس ہے جس کو شاید ابھی تک اندازہ نہیں، ان کو بھی اندازہ ہوگا، لیکن پورا پاکستان پہچان چکے ہیں اس شخص کو۔ اس کا الزام جھوٹ ہے، ہمارا باتیں ریکارڈ پہ ہے۔ جی آپ ستی صاحب، ستی آپ نے کہا ستی کرے آپ نے تو سوال نہیں جس پہ میں سب کا سوال لوں گا، میرا کوئی پریفرنس آپ کی کر لیں سوال، آپ کی کر لیں۔ اب بھی اداروں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے یہ جو رولنگ والا کام کیا، کیا آپ اس بات سے بھی اتفاق کرتے ہیں؟ پاکستان کی تاریخ ایسے ہیں کہ ہم جمہوریت کے جو چاہنے والے ہیں، ہم ہمیشہ وہ سیاسی سپیس ڈھونڈتے ہیں اور جمہوری سپیس ڈھونڈتے ہیں جس سے ہم زیادہ جمہوریت کے لیے، پارلیمان کے لیے سپیس چھین سکتے ہیں۔ اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ فیصلہ کیا گیا ہے، جو بھی وجہ ہے کیا گیا ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہوں گے یا نیوٹرل ہوں گے، تو اس کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے، ویلکم کرنا چاہیے، مگر یہ سمجھنا چاہیے کہ صرف فون کالز نہیں کرنا وہ تو ایک بہت اچھا سٹیپ ہے، بہت بڑا امپروومنٹ ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سے اس طریقے سے نکلے کہ آگے جاتے ہوئے ہمارا جمہوری انداز میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور سارے ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کرے، اور جس طریقے سے ماضی میں متنازع تھے اس طریقے سے پھر سے متنازع نہ ہو۔ اور میں نے پہلے آپ کو بتایا جو طریقہ ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ ہمارا اعلیٰ عدلیہ میں ایک کیس ہے، اس کا آئینی جمہوری فیصلہ ہو، یہ کک بیک ہو جائے پارلیمان کو، اور ہم اچھا طریقے سے اس سلسلہ سے نکلے، تاکہ جو ادارے متنازع ہوئے تھے پچھلے الیکشنز میں، ان کو یہ موقع ملے کہ وہ اپنے آپ سے یہ داغ دھوئے۔ اکرم یہ کافی دیر سے انتظار کر رہا ہے، پھر ہم فوراً اس کے بعد آپ کے پاس آ گا۔ I was just feeling bad. گورنمنٹ کی ایک نئی چال اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ اگر یہ اسمبلیاں بحال ہو جاتی ہیں تو ان کے ارکان ریزائن کر جاتے ہیں، پھر بھی آپ اس کو عمران کا حکومت نہیں بچتا نا، وہ شخص جس نے تاحیات کا وزیر اعظم رہنا تھا، یوتھ کا قیادت کرتے ہوئے 3 سال میں جو نقصان کر دیا، 4تھا سال 5واں سال رہتا پتہ نہیں کیا کیا کر دیتا، اس کا حکومت ہم نے ختم کر دیا، جو لٹرلی 2-3 مہینے پہلے لوگ سوچ نہیں سکتے ہیں، وہ کام کر دیا۔ تو اس پہ پاکستان کے جمہوری پسند لوگ
پاکستان کے وہ ہر جمہوری پسند آدمی جو اس مشکل سے نکلنا چاہتے ہیں ان کو میں مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں، سمجھتا ہوں ان کو خوشی ہونا چاہیے جو بھی فیصلہ ہو۔ باقی رہ گیا کہ جو کورٹ کا فیصلہ ہے اور اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کیا کریں گے۔ پی ٹی آئی جو بھی کرتا ہے وہ اپنے حکومت کو نہیں بچا سکتے ہیں۔ کورٹ کے عدالت کے ہاتھ میں ایک موقع ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس موقع کا ایسے فائدہ اٹھایا جائے جو عدالت کا بھی فائدہ میں ہو، پارلیمان کا بھی فائدہ میں ہو اور ہمارا جمہوریت کا بھی فائدہ میں ہو، تاکہ جس فیز سے ہم ابھی گزرے ہم اس سے آگے بڑھ سکے اور اگلا الیکشن میں ہم سب سلیکٹڈ نہ کہتے رہیں۔ وہی ایک دنیا امید پہ قائم ہے، تو وہاں بھی کافی امیدیں ہیں۔ آپ کا جہاں تک صدر کا سوال ہے اس پہ تو ہم بڑے کلیئر ہیں کہ اس دن پہ جو وہ ہوا وہ غیر آئینی کام تھا، اور جو بھی اس غیر آئینی کام میں ملوث تھے ان میں سے اسپیکر صاحب، ڈیپٹی اسپیکر صاحب، وزیر اعظم اور اوبیسلی خود وہ صدر جس کے پاس اختیار نہیں تھا اسمبلی توڑنے کا، جب عدم اعتماد کا سلسلہ چل رہا ہے اس نے توڑ بیٹھا، تو وہ اتنا ہی اس جرم میں ملوث ہے۔ سوال آپ سے عام انتخابات کے بارے میں 1985 کے غیر جماعتی انتخابات کے علاوہ محترمہ صاحبہ نے قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی میں امتحانات کے باوجود، آزمائش کے باوجود جمہوری طریقہ کار کو راستے کو اختیار وہ نہیں چھوڑا۔ 2008 سے جب نواز شریف بائیکاٹ کرنے والا تھا، آصف علی زرداری نے ان کو کہا کہ آپ نے بائیکاٹ نہیں کرنا، ہم نے انتقام لینا ہے جمہوریت کی رسائی۔ اگر آپ کے دونوں انکل شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان اس مرحلے پر جرم قائم شدید کی جائے، اگر کوئی آپ کے لیے امتحان یا آزمائش آ جاتی ہے انتخابی بائیکاٹ، تو آپ اپنے انکل کے ساتھ ٹھہریں گے یا پاکستان پیپلز پارٹی اپنے جمہوری جدوجہد میں ٹھہرے گی؟ ہم اوبیسلی آپس میں مشورہ کریں گے، جو بھی فیصلہ ہم لیتے ہیں تو مشورہ کے ساتھ ہی لیں گے، لیکن ہمارا زور بھی ماضی میں بھی یہ رہا، آج بھی یہ رہا ہے اور آگے بھی یہی ہوگا کہ مقابلہ کرنے سے ہی ہم جیت سکتے ہیں۔ اگر ہم نہیں مقابلہ کرتے ہیں، اگر ہم بوائیکاٹ کرتے ہیں کیا استعفیٰ دیتے ہیں جیسے آپ نے عمران کے بارے میں کہا، تو پھر آپ مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ تو اس لیے ہمارا ہمیشہ یہ زور، اور ہم نے مشرف کا بھی مقابلہ کیا، ان کے الیکشنز تو صاف و شفاف نہیں تھے لیکن پھر بھی حصہ لیتے تھے، مقابلہ کرتے تھے، مگر اوبیسلی جو بھی فیصلہ ہوگا وہ مشاورت کے ساتھ ہوگا۔ فلاح صاحب، یہ معاملہ تو ابھی سپریم کورٹ کے اندر ہے، اور اگر سپریم کورٹ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو ریورس نہیں کرتی تو پھر کیا اسٹریٹجی سی سی کے اجلاس کے اندر آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کیا ڈیسائیڈ کرے گی اگر عدم اعتماد کی تحریک کو کنٹینیو نہیں کیا جائے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی نظر میں ایک ہی آئینی اور قانونی جمہوری راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جہاں وہ غیر آئینی سٹیپ لیا گیا ہے اس کو اوورٹرن کیا جائے اور ہم واپس اس سلسلہ میں چلے جائیں۔ جہاں تک عدالت کا فیصلہ ہے، ہم عدالت کا عزت بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں اور ہمیشہ امید ہی رکھتے ہیں اعلیٰ عدلیہ سے۔ اور جہاں تک سی سی کا فیصلہ ہے، وہ میں نے پہلے بھی اعلان کیا تھا کہ میرا نیکسٹ میٹنگ وہ تب ہوگا جب عدالت اپنا فیصلہ سناتا ہے۔ بلاول صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے براہ راست کو آپ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، انڈائریکٹلی اگر کوئی رابطہ ہوا ہے، آپ کو بلایا جاتا ہے اپوزیشن کو ڈائلاگ کے لیے، تو کیا آپ جائیں گے؟ یہ جو وقت ہے نا، اس وقت میں ہم نے نہ اتنا ڈائلاگ کرنا ہے نہ کچھ اور کرنا ہے، سب کو اسی پہ آنا چاہیے کہ آئین کا پاسداری ہو، رول آف لا ہو، اور ہمارا جو کیس ہے سپریم کورٹ ہے میں وہ آئینی طریقے سے جائیں۔ جہاں تک آپ نے جس کی بات کی دیٹ از اے کلیریفیکیشن دیٹ وی ڈیمانڈ، اور وہ مجھ سے بھلے ملنے کو تو 100 دفعہ مل سکتے ہیں، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، بٹ یہ کلیریفیکیشن پبلکلی ہونا چاہیے، اس لیے الزام بھی پبلکلی آیا ہے۔ بلاول صاحب، نگران وزیر اعظم کے حوالے سے جو شہباز شریف نے انکار کر دیا وزیر اعظم کے ساتھ مشاورت میں، تو کیا آپ نے بھی اس حوالے سے مشورہ دیا ہے شہباز شریف کا؟ ہم بالکل متحدہ اپوزیشن میں ہر چیز کے ساتھ ہر ایشو پہ ہم مشاورت کرتے ہیں۔ تھینک یو ایوری بڈی، بہت شکریہ، انشاءاللہ آئی ایم اسٹریمنگ